السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ڈاکہ زنی روکی جائے، OIC۔ چینی صدر شی جن پنگ کی اپنے روس ہم منصب پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت۔ چین واحد سپر پاور بننا چاہتا ہے، FBI ڈائریکٹر کرسٹوفر اے۔ آیا صوفیہ اب مسجد ہو گئی، کمال اتاتürk کا فیصلہ منسوخ، تاریخی لمحے ترکی۔ متحدہ عرب امارات میں اب جاسوسی کتے کورونا متاثرین کا پتہ لگائیں گے۔ روس اور چین نے لاکھوں شامیوں کے لیے امداد کے راستے روک دیے۔ جموں کشمیر کے بانڈی پورہ میں BJP لیڈر کی ہلاکت میں لشکر طیبہ کا ہاتھ، وجے کمار۔ وکاس دوبے مدھیہ پردیش کے اجین میں گرفتار۔ گینگسٹر مجرم وکاس دوبے کی گرفتاری پر اجین پولیس کو مبارکباد، شیوراج سنگھ چوہان۔ فلم انڈسٹری کو پھر سے بڑا صدمہ، 81 سالہ مشہور اداکار جگدیپ کا انتقال۔ مودی ہر کسی کو دھمکا نہیں سکتے، راہل گاندھی۔ پرینکا گاندھی نے کانپور قتل عام کی CBI جانچ کا مطالبہ کیا۔ آندھرا SEC کی مدت کار سپریم کورٹ کی سماعت 3 ہفتے بعد۔ دھاراوی کے کارخانے میں اب PPE کٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ مالیگاؤں میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے محمدیہ طبیہ کالج منصورہ کا کاڑھا ہو رہا ہے مقبول عام، جانیے کاڑھے میں شامل جڑی بوٹیوں کے بارے میں۔ جگدیپ جعفری ممبئی کے رحمت آباد قبرستان میں سپرد خاک، امیتابھ بچن، انل کپور، جانی لیور وغیرہ کا اظہار تعزیت۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1555 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 23,814 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 115 مریض مصدقہ پائے گئے، جملہ تعداد بڑھ کر 1690 ہو گئی۔ آندھرا پردیش کے علاقے رائل سیما اور ساحلی آندھرا میں 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی، محکمہ موسمیات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ڈاکہ زنی روکی جائے، OIC۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی اراضی پر اسرائیلی ریاست کی ڈاکہ زنی روکی جائے۔ OIC کی طرف سے جاری بیان میں مشرق وسطیٰ میں عالمی برادری کی زیر نگرانی امن مواقع کے حصول کے لیے ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل یوسف بن العثیمین کی جانب سے سلامتی کونسل کے رکن ممالک کو ایک مکتوب ارسال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی ریاست کے الحاق کے اعلان کو مسترد کر دی اور کہا ہے کہ اسرائیل غرب اردن کے الحاق کے اعلان کے نتیجے میں امن کے تمام مواقع ضائع کر رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی اپنے روسی ہم منصب پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت۔ 8 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ کی اپنے روسی ہم منصب والادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر شی جن پنگ نے زور دیا کہ فریقین کو ہمہ گیر، اسٹریٹجک، برادرانہ شراکت دار کی حیثیت سے مزید قریبی اسٹریٹجک روابط اور تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ چین روس کے ساتھ باہمی حمایت جاری رکھنے پر آمادہ ہے اور غیر ملکی مداخلت کی بھرپور مخالفت کرے گا۔ چین واحد سپر پاور بننا چاہتا ہے، کرسٹوفر رے۔ امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے چوری اور جاسوسی کے اقدامات امریکا کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا طویل اور مدتی خطرہ ہے۔ واشنگٹن کے ہڈسن انسٹی ٹیوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کرسٹوفر رے نے کہا کہ چین نے بیرون ملک رہنے والے چینی شہریوں کو ہدف بنانا اور انہیں واپس لوٹنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا ہے۔
جبکہ وہ امریکہ کی کورونا وائرس پر تحقیق کو سبوتار کرنے کی بھی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی پوری ریاست اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دنیا کی واحد سپر پاور بنا جائے۔ متحدہ عرب امارات میں اب جاسوس کتے کورونا متاثرین کا پتہ لگائیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے جاسوس کتے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق اماراتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جاسوس کتوں کے استعمال سے پہلے فیلڈ میں اس کا تجربہ کیا گیا جو کامیاب رہا۔ اماراتی وزارت داخلہ نے بتایا کہ مختلف مقامات پر موجود لوگوں کی بغل سے سیمپل لے کر جاسوس کتے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جس شخص کا نمونہ کتے کو سونگھایا گیا ہے وہ کورونا میں مبتلا ہے یا نہیں۔ ترکی میں آیا صوفیہ اب مسجد ہوگی، کما اوتا ترک کا فیصلہ منسوخ۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے متفقہ طور پر 1935 میں اتا ترک کابینہ کا آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ منسوخ کر دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے مطابق آیا صوفیہ اب سلطان فاتح کے فرمان کے مطابق مسجد ہوگی۔ آیا صوفیہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور بلا شک و شبہ دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں آرتھوڈوکس کلیسا کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ اس چرچ کا سربراہ جو بطریرک یا پیٹر یارک کہلاتا تھا اسی میں مقیم تھا، لہذا نصف مسیحی دنیا اس کو کلیسا کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھا کرتی تھی۔ آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا اور جس کے نام پر اس شہر کا نام بیزنطیہ سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ یہ نبی سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ روس اور چین نے لاکھوں شامیوں کے لیے امداد کے راستے روک دیے۔ شام کے شمال مغربی علاقے کے لاکھوں لوگوں کے لیے امدادی کارروائی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کردہ ایک قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا ہے۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ کے لیے بیلجیم اور جرمنی کے سفیروں نے پیش کیا تھا۔ بیلجیم کے سفیر کا کہنا تھا کہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے تمام فریقوں کے پاس جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کونسل کی ایک اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم شام کی ضرورت مند آبادی کے مفاد میں ایک اتحاد بنا سکیں گے۔ بانڈی پورہ میں بی جے پی لیڈر کی ہلاکت میں لشکر طیبہ کا ہاتھ، وجے کمار۔ کشمیر زون پولیس کے انسپکٹر جنرل وجے کمار نے کہا ہے کہ مہلوک بی جے پی لیڈر وسیم باری پر لشکر طیبہ نامی جنگجو تنظیم سے وابستہ 2 جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہلوک لیڈر کی حفاظت پر مامور 10 ذاتی محافظوں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ انہیں نوکریوں سے برطرف بھی کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ بانڈی پورہ میں بدھ کی شام جنگجوؤں نے بی جے پی کے ضلع صدر وسیم باری، والد بشیر احمد اور بھائی عمر بشیر پر اندھا دھند گولیاں برسائیں جس کے نتیجے میں ان تینوں کی موت واقع ہوئی۔ مودی ہر کسی کو دھمکا نہیں سکتے، راہل گاندھی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے طرز عمل پر
نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر کسی کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ مسٹر راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مسٹر مودی پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو خریدا یا ڈرایا جا سکتا ہے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سچ کی جنگ لڑنے والوں کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی ڈرایا جا سکتا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کانپور قتل عام کی CBI جانچ کا مطالبہ کیا۔ کانگریس اتر پردیش کی انچارج جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کانپور قتل عام کی جانچ میں حکومت کو ناکام قرار دیتے ہوئے معاملے کی مرکزی جانچ بیورو CBI سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا۔ محترمہ واڈرا نے جمعرات کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اس واقعے سے جڑے حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ اتر پردیش حکومت 8 پولیس اہلکاروں کے قتل کی ٹھیک طرح سے جانچ کرنے میں ناکام رہی ہے اور معاملے میں ملی بھگت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانپور کے سنگین قتل عام میں اتر پردیش حکومت کو جس مستعدی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا وہ پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ وکاس دوبے مدھیہ پردیش کے اجین سے گرفتار۔ اتر پردیش کے بدنام زمانہ گینگسٹر وکاس دوبے کو آج مدھیہ پردیش کے اجین سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دوبے کو یہاں مہاکال پولیس چوکی علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ مدھیہ پردیش پولیس نے اسے اپنی گرفت میں لے کر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ گینگسٹر مجرم وکاس دوبے کی گرفتاری پر اجین پولیس کو مبارکباد۔ شیوراج۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے اجین پولیس کو اتر پردیش کے کانپور میں پولیس حکام اور اہلکاروں کو قتل کرنے کے ملزم گینگسٹر وکاس دوبے کی گرفتاری پر مبارکباد دی ہے۔ مسٹر چوہان نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں نے UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جی سے بات چیت کر لی ہے، جلد ہی آگے کی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دھاواری کے کارخانے میں اب PPI کٹس تیار کیے جا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے معاملات زیادہ پائے جانے کے سبب یہ علاقہ پہلے شہر کے کورونا ہاٹ اسپاٹ میں شامل تھا، لیکن اب مریضوں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس کے کارخانے میں پہلے رین کوٹ اور جیکٹ تیار کیے جاتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالک اور کاریگر بیکار ہو گئے۔ PPI کٹ کا آرڈر ملنے سے انہیں راحت ملی۔ مالیگاؤں میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے محمدیہ طبیہ کالج منصورہ کا کاڑھا ہو رہا ہے مقبول عام۔ جانیے کاڑھے میں شامل جڑی بوٹیوں کے بارے میں۔ مالیگاؤں کے محمدیہ طبیہ کالج نے 40 سالہ تجربات کی روشنی میں نو یونانی جڑی بوٹیوں کی مدد سے ایک جوشاندہ تیار کیا ہے، جسے منصورہ کے کاڑھے کے نام سے مقبولیت مل رہی ہے۔ محمدیہ طبیہ کالج منصورہ مالیگاؤں کے پرنسپل اور معروف ماہر طب ڈاکٹر عبد الماجد اسے باقاعدہ کورونا وائرس کی دوا قرار نہیں دیتے، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ جوشاندہ نہ صرف قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ کووڈ-19 کی بیشتر علامات کو بھی قابو میں کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الماجد کا کہنا ہے کہ اس کاڑھے کو حاصل کرنے کے لیے ملک و بیرون ملک سے انہیں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں خام مال کی جڑی بوٹی کی حصول یابی میں وقت کے سبب ادارہ عوامی ڈیمانڈ کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ آندھرا SIC مدت کار سپریم کورٹ کی سماعت 3 ہفتے بعد۔ سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش میں ریاستی الیکشن کمشنر SIC کی مدت کار کم کرنے سے متعلق آرڈیننس کی منسوخی کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریاستی حکومت کی عرضی کی سماعت کو بدھ کے روز 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڈے، سبھاش ریڈی اور جسٹس AS بوپنا کی بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے کی سماعت 3 ہفتے کے بعد کرے گی۔ آندھرا پردیش حکومت کی عرضی آج سماعت کے لیے جیسے ہی بینچ کے سامنے آئی، اس نے واضح کر دیا کہ وہ 2-3 ہفتے میں عرضی کا نپٹارہ کر دے گی۔ جگدیپ جعفری ممبئی کے رحمت آباد قبرستان میں سپرد خاک۔ امیتابھ بچن، انل کپور و جانی لیور وغیرہ کا اظہار تعزیت۔ معروف فلم اداکار جگدیپ کو آج جنوبی ممبئی کے مجگاؤں علاقے میں واقع رحمت آباد قبرستان میں بعد نماز ظہر سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔
قبرستان میں خواتین سمیت اہل خانہ اور کئی عزیز و اقارب موجود تھے۔ واضح رہے کہ جگدیپ جعفری گزشتہ شب 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے 50 کے عشرے میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر فلمی کیریئر شروع کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جگدیپ جعفری کے پسماندگان میں اہلیہ، 3 بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، جبکہ 2 بیٹے جاوید جعفری اور نوید جعفری بھی فلموں میں سرگرم ہیں، جبکہ جاوید جعفری نے اداکاری کے بہترین جوہر دکھائے ہیں۔ نوید ٹی وی پر سرگرم ہیں۔ جگدیپ جعفری نے 1951 میں بی آر چوپڑا کی فلم افسانہ سے بطور چائلڈ آرٹسٹ آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد اب دلی دوڑ نہیں، منا، دو بیگ زمین اور آر پار میں بھی نظر آئے۔ انہوں نے ہندی فلموں میں ہیرو کے رول بھی کیے، جن میں بھابھی، برکھا اور بندیا جیسی فلمیں شامل ہیں۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس مریضوں میں زبردست اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 555 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 23,814 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست میں کورونا وائرس کیسوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1555 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 23,814 ہو چکی ہے۔ 12,154 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک اس وبا سے 277 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ 11,383 افراد ریاست کے مختلف علاقوں میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضلع چتور میں 236، گنٹور میں 228، شریکاکولم میں 206، وشاکھاپٹنم میں 208، اضلاع کڑپا میں 114، کرشنا میں 127، کرنول میں 73، نیلور میں 31، پرکاشم میں 96، وجیا نگرم میں 26، ویسٹ گوداوری میں 17، اس طرح سے جملہ 1555 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش میں بین ریاستی گاڑیوں کو آئی پاس کے بغیر داخلہ نہیں ملے گا۔ آندھرا پردیش میں بین ریاستی گاڑیوں کو آئی پاس ہونے پر ہی داخلہ ملے گا۔ گنٹور رورل ایس پی وشال گنی نے بدھ کے روز چپلی منڈل کے گاؤں پینڈلو گالا گاؤں میں انٹرسٹیٹ بارڈر چیک پوسٹ کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مسافر گاڑیوں کو آندھرا پردیش میں داخل ہونے کے لیے آئی پاس ہونا چاہیے۔ آئی پاس والی گاڑیوں کو صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک ریاست میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ بغیر آئی پاس والے لوگوں کو بارڈر چیک پوسٹ کے ذریعے ریاست میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہیں سپندنا آن لائن پورٹل کے ذریعے آئی پاس کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ آئی پاس حاصل کرنے کے بعد آندھرا پردیش کے دورے کا منصوبہ بنائیں۔ تاہم پولیس ہنگامی صورتحال میں لوگوں کو ریاست میں بغیر آئی پاس کے اجازت دینے پر غور کرے گی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 115 مریض مصدقہ پائے گئے، جملہ تعداد بڑھ کر 1690 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 115 معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 1690 ہو چکی ہے۔ آج 145 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ اب تک ضلع میں 809 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج مسلسل دوسرے دن بھی کڑپا ٹاؤن میں سب سے زیادہ مریض 53 مصدقہ پائے گئے۔ پلیوندلا میں 21، دوور میں 11، ویمپلی میں 2، ونیمنٹا میں 1، بدویل میں 2، ریلوے کوڈور میں 1، راجم پیٹ میں 1، ویمولا میں 1، پورما ملا میں 3، پینڈلی بری میں 1، ولور میں 2، لکی ریڈی پلی میں 2، راما پورم میں 1، مدنور میں 1، پنگلور میں 1، یراگنٹلا میں 1، سمہادری پورم میں 1، چنور میں 1، قاضی پیٹ میں 1، میتکور میں 4، چنا منڈیم میں 1، دوسری ریاست سے 1، بیرونی ممالک سے آئے 1۔ اس طرح سے ضلع بھر میں یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، جسے دیکھتے ہوئے ضلع کے عوام میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے علاقے رائلسیما اور ساحلی آندھرا میں 3 دنوں تک بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کی جانب سے آندھرا پردیش کے ساحلی آندھرا اور علاقے رائلسیما میں
آج اور آئندہ 2 دنوں تک بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ساحلی آندھرا اور علاقے رائلسیما میں کئی مقامات پر بھاری بارشوں کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو، اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔